میں اپنے معزز مہمانوں کا شکر گزار ہوں جنہوں نے اب تک قیمتی وقت ہمارے لیے وقف کیا۔ میں ہمارے معزز مہمان راجہ قمر سلطان ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جنگ کا شکر گزار ہوں کہ وہ آج یہاں تشریف لائے اور ہمیں اپنے قیمتی ٹائم سے نوازا۔ میں وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل سید جعفر تیار بخاری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ اسپیشل اپنی مصروفیت میں سے ٹائم نکال کے آج یہاں تشریف لائے۔ میں چودھری اشتیاق خان صاحب ممبر پاکستان بار کونسل، چودھری مشتاق صاحب ممبر پنجاب بار کونسل، میاں مہران صاحب ممبر پنجاب بار کونسل، چودھری امتیاز رونا صاحب ممبر پنجاب بار کونسل، اعجاز علی شیخ ایڈیشنل سیشن جج صاحب اور تمام جوڈیشل افسران، تمام صدور اور سیکرٹریز جو ڈسٹرکٹ بار کونسل اور تحصیل بار کونسل سے تشریف لائے، اور تحصیل کے تمام ڈپارٹمنٹ سے آنے والے سربراہان اور نمائندگان کو خوش آمدید کہتا ہوں کہ انہوں نے مصروفیت میں سے وقت نکالا اور آج کی شام کو رونق بخشی۔ اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، اب ہوائیں ہی کریں گی روشنی کا فیصلہ، جس دیے میں جان ہوگی وہ دیا رہ جائے گا۔ میں اس موقع پر اپنے معزز وکراء کا مشکور ہوں جنہوں نے مجھے مسلسل 3 بار کی نمائندگی کا موقع دیا، جو میرے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے۔ ان 3 سالوں میں میں نے بار کی تعمیر و ترقی کے لیے بھرپور کوشش کی، جن میں سیکرٹریشپ کے پہلے دور میں ینگ وکراء کے لیے 60 کے قریب چیمبرز الاٹ کیے۔ دوسرے سال میں ہم نے اپنی بھرپور کوششوں سے فیڈرل اور پروونشل گورنمنٹ سے بار کے لیے فنڈ ارینج کیا، بار روم کی قدیم اور خستہ حال بلڈنگ کو لاکھوں روپے لگا کر اسے ماڈرن طرز پر رینوویٹ کروایا، جو آج آپ کے سامنے موجود ہے، جس سے معزز وکراء مستفید ہو رہے ہیں۔ اسی ہمارے دور میں ہائی کورٹ نے ہمیں واٹر فلٹریشن پلانٹ شوکور بار کے لیے دیا۔ صدارت کے دور میں پنجاب بار کی مدد سے بخاری صاحب یہاں موجود ہیں، ان کی زیر نگرانی قیادت ہم نے جدید طرز پر بائیو میٹرک سسٹم کو متعارف کروایا، جو آنے والے سالوں میں شفاف الیکشن کی طرف ایک قدم ہوگا۔ اسی دوران ہم نے وفاقی اور صوبائی گورنمنٹ سے شوکور بار کے لیے فنڈز ارینج کرنے کے لیے مسلسل کوشش کی۔ ہماری اس پوری سال کی کوشش کے بعد اس کے نتیجہ میں وفاقی گورنمنٹ نے دسمبر میں 1 ملین شوکور بار کے لیے اور صوبائی گورنمنٹ سے جنوری میں 1 ملین حاصل کیے، جو شوکور بار کی تاریخ میں اتنی رقم ایک سال کے دوران کبھی ممکن نہیں ہوئی، جو ہماری طرف سے نو منتخب ممبران اور بار کے لیے ایک گفٹ ہے، جس سے آنے والے دنوں میں بار روم کی بلڈنگ کو سولر انرجی پر منتقل کیا جائے گا، جس سے بجلی کے بلوں میں ہر سال لاکھوں کی بچت ہوگی۔ جیسے کسی نے کہا ہے، واقف کہاں ہے زمانہ ہماری اڑان سے، واقف کہاں ہے زمانہ ہماری اڑان سے، وہ اور تھے جو ہار گئے آسمان سے۔ میں نے کبھی ینگ وکراء کو فراموش نہیں کیا۔ ان 3 سالوں میں 70 کے قریب چیمبرز الاٹ کیے۔ پچھلے 1 ماہ کی مسلسل کوششوں کے بعد ناظر برانچ کے سامنے ہائی کورٹ سے پلاٹ کو کنڈیشنل اپروول حاصل کی، جس پر آنے والے دنوں میں ینگ لائرز اپنے چیمبرز بنا سکیں گے۔ اس میں مجھے سیشن جج صاحب کی مجھے تعاون حاصل رہا اور انہوں نے اس میں مجھے بہت سپورٹ کیا، میں اس کو ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں ممبر پاکستان بار کونسل چودھری اشتیاق خان کا بھی بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی کمپین میں سے وقت نکالا اور آج وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آپ امیدوار برائے صدر لاہور ہائی کورٹ بار بھی ہیں۔ شوکور بار آپ کے ہوم بار ہے۔ ہماری محبتیں سر آپ کے ساتھ ہیں اور ہم دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو کامیابی عطا کرے۔ ہم ہر طرح سے آپ کے ساتھ ہیں۔ اور یہاں پر میں اپنے بڑے بھائی چودھری مشتاق صاحب کا بھی شکر گزار ہوں، جنہوں نے ان 3 سالوں میں وکراء کے مسائل کے حل کے لیے مجھے کبھی اکیلا نہیں چھوڑا
اور جہاں مجھے ان کی ضرورت پڑی انہوں نے نہ صرف مجھے سپورٹ کیا بلکہ میرے لیے سٹینڈ لیا. اور یہاں میں ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ جنگ حیدر علی نانگا صاحب کا بھی شکر گزار ہوں جنہوں نے ڈسٹرکٹ لیول پر شور کوٹ بار کے مسائل کی حل میں ہماری ہر ٹائم مدد کی. اس کے علاوہ میں میاں میران طاہر صاحب اور امتیاز لونا صاحب ممبر پنجاب بار کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا جنہوں نے ڈویژن لیول پر جب بھی ہمیں ان کی ضرورت پڑی انہوں نے ہماری بھرپور سپورٹ کی. اور آخر میں نو منتخب کیبنٹ کو مبارکباد دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ یہ ترقی کے سفر کو اسی طرح جاری رکھیں گے. تسکین نہ ہو جس میں وہ راز بدل ڈالو جو راز نہ رکھ پائے وہ ہم راز بدل ڈالو. تم نے بھی سنی ہوگی بڑی مشہور کہاوت ہے انجام کا جو ڈر تو آغاز بدل ڈالو. دشمن کے ارادوں کو اگر زیر ہے کرنا تم کھیل وہی کھیلو انداز بدل ڈالو. اے دوست کرو ہمت کچھ دور ہی سویرا ہے اگر چاہتے ہو منظر تو پرواز بدل ڈالو. زندہ باد. اور اسی کے ساتھ میں اپنے بھائی اور اپنے نو منتخب پریزیڈنٹ تحصیل بار شور کوٹ سجاد حسین سیاروی جو وکلا میں اپنی سروسز اور کوئک رسپانس کی وجہ سے 1122 کے نام سے مشہور ہیں انہیں اسٹیج پر آنے کی دعوت دوں گا. سید جعفر طیار بخاری صاحب میرے استاد محترم اور ASJ سینئر سول ججز اور ہمارے جوڈیشل افسران اور اس کے علاوہ ممبر پنجاب بار کونسل پاکستان بار کونسل چودھری اشتیاق خان اور ممبر پنجاب بار کونسل میاں میران طاہر اور ممبر پنجاب بار کونسل چودھری مشتاق صاحب اور ممبر پنجاب بار کونسل امتیاز احمد لونا صاحب اور اس کے علاوہ جتنے بھی ہمارے سول ججز صاحبان ہماری شور کوٹ کے فرزند سیف اللہ بابر صاحب میں تمام معزز مہمان گرامی کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اپنی مصروفیات سے وقت نکالا اور ہماری اس محفل کو رونق بخشی. شہر شور کوٹ کی تاریخ بہت پرانی ہے. دریائے چناب کے کنارے یہ قدیم شہر سلطان باہو کی دھرتی ہے. یہاں کے لوگ محنت کش بہادر اور مہمان نواز ہیں. بار ایسوسی ایشن شور کوٹ اس وقت 300 پلس وکلاء پر مشتمل ہے جس کے غیور وکلاء رول آف لا پر یقین رکھتے ہیں. آئین اور قانون کی عملداری کو معاشرے میں انصاف کی فراہمی کے لیے اہم سمجھتے ہیں. وکلاء معاشرے کا پڑھا لکھا طبقہ ہے جو معاشرے میں مظلوم بے سہارا مجبور اور غریب افراد کے بازو بن کر ان کی داد رسی کرتے ہیں. حکومت سے امید کرتے ہیں کہ غریب بے سہارا اور مظلوم افراد کے انصاف کی فراہمی میں آنے والی تمام رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے کردار ادا کریں گے. تو یہ جو یادیں ہوتی ہیں یہ ہمیشہ یاد رہتی ہیں. تو یہاں پہ ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جج صاحب موجود ہیں اور وائس چیئرمین صاحب بھی ہمارے موجود ہیں. تو اس وقت جو ہمارے بار کے مسائل ہیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن جج صاحب سے 3-4 دن پہلے ہماری میٹنگ ہوئی تھی. ہم نے وہاں پہ بھی یہ جو ہے نا ڈسکس کیا تھا. اس وقت جو مین ہمارا مسئلہ ہے وہ واک تھرو گیٹ ہے کیونکہ سیکیورٹی کے اس وقت جو ایشوز ہیں وہ پورے ملک کے اندر ہیں اور آئے دن وکلاء پر جو ہے نا جس طرح کا حملے ہو رہے ہیں اور وکلاء شہید ہو رہے ہیں. تو اس کے لیے سیشن جج صاحب سے ہم نے میٹنگ کی تھی کہ جو ہماری بار ہے وہ کسی طرح سے بھی محفوظ نہیں ہے. نہ ہماری کوئی باؤنڈری وال ہے نہ ہمارا کوئی واک تھرو گیٹ ہے نہ یہاں پہ کوئی جو ہے نا کیمرے ہیں سیکیورٹی کیمرے ہیں نہ کوئی اسٹریٹ لائٹس ہیں. تو ان کے لیے ہماری وہاں پہ بھی میٹنگ ہوئی تھی. وہاں پہ بھی میں نے ریکویسٹ کی تھی کہ ہماری بار کو جو ہے نا محفوظ بنایا جائے. اور کیونکہ آپ ہمارے ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج ہیں ہمارے ضلع کے اعلیٰ افسر ہیں تو ہمیں یہ جو چیزیں ہیں یہ ہمیں پرووائڈ کی جائے.
تو آج بھی میں وہی چیزیں جو ہے نا ڈسٹرکٹ سیشن جج سے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو وکلاء کے جونیئر وکلاء کے چیمبر کا ایشو ہے، ڈسٹرکٹ سیشن جج نے 2 دفعہ پہلے وزٹ بھی کیا ہے اور ہمیں یقین بھی دلایا تھا کہ انشاءاللہ یہ چیمبر جو ہے آپ کو ترجیح بنیادوں پہ دیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا وکلاء کالونی، کیونکہ ہمارے چودھری اشتیاق خان جو فرزند شور کوٹ ہیں، پاکستان بار کے ممبرز ہیں، اور انشاءاللہ پریزیڈنٹ بھی 110% انشاءاللہ پریزیڈنٹ بھی ہائی کورٹ یہ بننے جا رہے ہیں، تو ہمیں امید ہے کہ یہ بھی ہماری وکلاء کالونی کے لیے، کیونکہ یہاں پہ جتنی سرکاری زمین صوبائی گورنمنٹ کی پڑی ہے میرے خیال میں پنجاب میں کسی جگہ نہیں ہوگی، تو میں چودھری صاحب سے بھی انشاءاللہ امید کرتے ہیں، یہ ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ بننے جا رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ بھی ہماری مدد کریں گے، اور باقی جوڈیشل افسران سے بھی ہم یہی توقع رکھتے ہیں کہ ہم اس کے اقدام کو اٹھانے جا رہے ہیں تو یہ بھی ہماری مدد کریں گے، اور ہمیں یہاں پہ ریونیو کے بھی افسران موجود ہیں تو یہ بھی انشاءاللہ جو ہے نا حصہ موجود ہے، تو یہ ہماری ساری ہیلپ کریں گے اور ہم نے وکلاء کالونی کے لیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج سے کہ ایک جو ہے ایگریمنٹ تھرو کونسل، سر ایگریمنٹ تھرو کونسل ہونا چاہیے، کیونکہ جہاں وہ اسٹامپ فروش وہ لکھتے ہیں تو وہاں پر کئی جو عرضی نویس ہوتے ہیں وہ لکھتے ہیں تو کئی معاملات وہاں پہ ہیں، ان کو نہ تو وہاں کا پتہ ہوتا ہے کہ یہ زمین کہاں اور اس کی یعنی کہ جو ہے نا اس کی جو لوکیشن ہے وہ کس طرح کی ہے، ان کو کسی قسم کا نہیں ہوتا، جو وہ کہتے ہیں وہ لکھ دیتے ہیں اور اس میں کئی معاملات آگے آ جاتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ رجسٹری تھرو ایسی صاحب موجود ہیں کہ رجسٹری تھرو کونسل ہونی چاہیے، اور پر نوٹ پہ یہ جو ہے عرضی نویس نہ لکھیں، تو یہ چیزیں جو ہے نا میری گزارشات ہیں ڈسٹرکٹ جج سے کہ یہ جو ہے نا ہمیں کیونکہ فوری طور پر پرووائڈ کی جائیں تاکہ ہمارے یہ ایشوز کو ختم کیا جا سکے۔ تو اس کے ساتھ ڈسٹرکٹ جج ہم نے یادیں چھوڑ کے جانی ہیں، مجھے آج بھی یاد ہے کہ میں سیکرٹری تھا تو یہاں ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج چودھری منیر صاحب تشریف لائے، تو اس وقت یہ ہماری مسجد کا اور ریکارڈ روم کا کام ہو رہا تھا، تو وہاں پہ جب گئے تو میئرمنٹ پوچھی یہ کتنی ہے، ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج صاحب نے تو انہوں نے کہا اتنی ہے، تو انہوں نے کہا نہیں یہ کم ہے، اسی وقت اس صاحب کو بلایا، کہتے ہیں کہ ہم وہ کام کر کے جائیں آنے والے 100 سال بھی شور کوٹ کو کوئی پرابلم نہ ہو، اور وہ آج بھی وہ لفظ ہمیں یاد ہیں کیونکہ انہوں نے سوچا اور وہ ریکارڈ روم توسیع کیا۔ اسی طرح مسجد میں گئے تو وہاں پہ ہماری ٹائل نہیں لگ رہی تھی، تو ڈسٹرکٹ سے کیوں نہیں کہہ رہے کہ فنڈ کم ہے، تو ڈسٹرکٹ سے جج صاحب نے کہا کہ نہیں فنڈ نہیں ہے، آپ اس کی ٹائل بھی لگوائیں، اس کی پیلنگ بھی کرائیں، اس کی سیلنگ بھی کرائیں، اور وہ بھی ڈسٹرکٹ سے جج صاحب نے ہمیں کرا کے دیا۔ تو ہمیں پریکٹیکل کام کرنا چاہیے تاکہ ہم دنیا ہے یہ آج ہم ہیں کل شاید ہم میں سے کوئی نہ ہو، تو ہمیں وہ کام کرنے چاہیے جو ہمیں یہ لوگ یہ تاریخ ہمیں یاد رکھے، تو ہمیں مل جل کر پریکٹیکل کام کرنا چاہیے۔ تو میری ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج اور وائس چیئرمین سے جو ہے نا گزارشات ہیں کہ ہماری جہاں پہ ہیلپ ہے وہاں ہیلپ کریں، جہاں آپ کر سکتے ہیں ہماری مدد کریں۔ میں بیسیکلی ایک تحصیل سے بلانگ کرتا ہوں، تحصیل علی پور، ڈسٹرکٹ مظفر گڑھ۔ میرے دادا بھی وکیل تھے، میرے والد صاحب بھی وکیل تھے۔ میں 3rd جنریشن میں اس وکالت کے پروفیشن میں ہوں۔ بیسیکلی MSc میتھ ہوں، لیکن بائی چوائس جو ہے والد صاحب کی اجازت سے یہ پروفیشن جوائن کیا۔ تحصیل بار کے مسائل جتنے بخوبی اشتیاق خان اور جعفر بخاری سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ہم دونوں تحصیل سے بلانگ کرتے ہیں۔ اصل محنت، اصل طاقت، اصل ذہن تحصیل کا وکیل یوٹیلائز کرتا ہے اور وہ پورا کیس میک اپ کر کے دیتا ہے جسے اوپر سیشن کورٹ میں یا ہائی کورٹ میں یا سپریم کورٹ میں جا کے فائنل اس کے ڈیسیژن ہوتے ہیں۔ میری ذاتی رائے میں وہ معاشرہ کبھی ترقی نہیں کر سکتا جس معاشرے میں استاد اور وکیل کی عزت نہ ہو، کیونکہ یہ وہ 2 پروفیشن ہیں جو سوسائٹی جنریٹ کرتے ہیں
جو معاشرے کو ڈائریکشن دیتے ہیں. اس لیے یہ تقاضا کرنا بھی غلط ہے کہ استاد کو اور وکیل کو عزت دی جائے، کیونکہ استاد اور وکیل کی عزت واجب ہے. سیم اسی طرح میں یہ ضرور کہوں گا کہ ہم ایک گاڑی کے دو پہیے نہیں، ہم ایک فیملی کے دو حصے ہیں، جوڈیشری اور وکالت. جیسے مجھ سے پہلے ایک مقرر کہہ رہے تھے کہ وکیل سب سے پہلے عزت دیتا ہے اور ہماری ڈیمانڈ صرف رسپیکٹ ہے، کیونکہ آپ جو مرضی ہے فیصلہ کریں، آپ نے اللہ کو جواب دینا ہے. روز قیامت آپ کے ہاتھ آپ کی کمر کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے. آپ کا اللہ جو آپ کو ہدایت دیتا ہے آپ فیصلہ دیں. ہم ہر دو صورتوں میں اس فیصلے سے مستفید ہوتے ہیں. اگر سائل نہیں تو مسئول علیہ جو ہے اس سے مستفید ہوتا ہے. میں اس لیے ریکویسٹ کروں گا، بلکہ سیشن جج صاحب موجود ہیں، میں ایک ایگزامپل دینا چاہوں گا اور اپنی ذات کی ایگزامپل دینا چاہوں گا. جب میں نے پریکٹس شروع کی تو سیشن جج صاحب تھے صغیر قادری صاحب ملتان میں. پتہ نہیں کیوں انہوں نے پورے ملتان میں سے 3 لوگوں کو چوائس کیا. ایک عمر بھٹی صاحب تھے، وہ اس وقت ڈرگ کورٹ ملتان کی چیئرمین ہیں. ایک ندیم احمد تارڑ صاحب تھے، وہ اس وقت ڈپٹی اٹارنی جنرل پاکستان ہیں ملتان میں. اور ایک میں ناچیز جعفر بخاری تھا. وہ ہم تینوں کو اسٹیٹ کیس مار کرتے تھے. اور پتہ نہیں کیوں صغیر قادری صاحب مجھے کہتے تھے کہ بیٹا آپ نے بل ڈیمانڈ نہیں کرنا، آپ نے کیس کرنا ہے. آپ دیکھیں انہوں نے نوجوانوں پہ مہربانی کی. میں یہ تمام جوڈیشری سے ریکویسٹ کر رہا ہوں، میں اپنی ذاتی مثال آپ کو دے رہا ہوں. صغیر قادری صاحب نے ان 3 نوجوانوں پہ شفقت کی، مہربانی کی، اور ان کی شفقت اور مہربانی کی وجہ سے ہم تینوں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ بنے اور آج اللہ کی رضا سے ہم اعلیٰ منصب پہ ہیں. اور ہم نوجوانوں کی دعا سے اللہ تعالیٰ نے صغیر قادری صاحب کو جسٹس بنایا اور انہوں نے وہ عزت وہ مقام پایا جو شاید کسی اور کو نصیب نہ ہوا ہو. اس لیے میں یہاں پہ موجود تمام جوڈیشری سے یہ توقع کرتا ہوں، یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اگر آپ نوجوانوں سے یہ شفقت فرمائیں تو نو ڈاؤٹ اس شور کورٹ میں کئی اشتیاق خان، کئی چودھری مشتاق، کئی مہران طاہر، کئی امتیاز لونا اور کئی جعفر بخاری پیدا ہو سکتے ہیں. اور یہ الفاظ ہی نہیں، میرا یقین ہے آپ ان کی دعاؤں سے اس منصب پہ پہنچیں گے جہاں آپ نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا. میں نے ایک دفعہ اشتیاق خان صاحب کیونکہ یہاں موجود ہیں، میں ایک دفعہ ایک بڑے سینئر ممبر پاکستان بار سے ملا، چودھری اعتزاز احسن صاحب سے. تو میرا تعارف کروایا گیا کہ یہ ممبر پنجاب بار ہیں ملتان سے. تو انہوں نے کہا سوری میں تو نہیں جانتا. جب میں نے اپنے استاد محترم، آج جیسے سجاد کی وجہ سے آپ لوگ مجھے رسپیکٹ دے رہے ہیں، میرے استاد محترم عارف علوی صاحب مرحوم 3 دفعہ کنزیکٹیو ممبر پنجاب بار رہے، وہ عارف اللہ سے بلانگ کرتے تھے. تو جب میں نے بتایا کہ میں عارف علوی صاحب کا شاگرد ہوں تو انہوں نے کہا میں عارف علوی کو جانتا ہوں. تو میں نے چودھری صاحب کو کہا کہ چودھری صاحب کوئی 2 الفاظ میں نے واپس ملتان جانا ہے کہ میں یاد رکھوں کہ میں آپ سے ملا تھا. انہوں نے ایک لمحے کے لیے سوچا اور پھر مجھے کہا جعفر، آرٹ آف ایڈوکیسی یہ نہیں ہے کہ وکیل نے کہاں بولنا ہے. آپ بلیو کریں انہوں نے بالکل میری نہ سوچ ہی بدل دی. انہوں نے کہا جعفر، آرٹ آف ایڈوکیسی یہ نہیں ہے کہ وکیل نے کہاں بولنا ہے، آرٹ آف ایڈوکیسی یہ ہے کہ کہاں خاموش رہنا ہے. انفارچونیٹلی ہم جس دور سے گزر رہے ہیں، میں تو ویسے بڑا پر امید ہوں، میں بالکل ہی مایوس نہیں ہوں. پاکستان اس ارتقاء کے عمل سے گزر رہا ہے، ہمارا سسٹم اس ارتقاء کے عمل سے گزر رہا ہے جس کے بعد وہ طاقتور، وہ میچور قوم، پاکستان قوم ڈیولپ ہوگی جو آج سے 70 سال پہلے نہیں ہو سکی. تو
کیونکہ اس وقت جو فقدان ہے نا، میں بھی ڈیو ریسپیکٹ، آپ دیکھیں ہمیں بولنا سکھایا جاتا ہے، ہمیں سننا نہیں سکھایا جاتا۔ اگر سننا سکھایا جائے تو بہت سارے انسیڈنٹ ہی نہیں ہوں گے۔ ججز کا آرٹ کیا ہے؟ ججز کا آرٹ ہی یہی ہے کہ وہ سن سکیں، اور جو جج نہیں سن سکتا اس کے کورٹ میں کوئی نہ کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے۔ اس لیے میں تو یہ توقع کرتا ہوں اپنی برادری سے، اپنے وکلا بھائیوں سے، کہ ہمیں برداشت کا مادہ ہونا چاہیے، ہمیں سننے کی سکت ہونی چاہیے، اور جب تک ہم سننا نہیں سیکھیں گے، یاد رکھیے گا ہم بولنا بھی نہیں سیکھ پائیں گے، کیونکہ شعور اور شور میں صرف عین کا فرق ہے، اور یہ عین کا فرق اس وقت شروع ہو جاتا ہے جب ہماری دلیل ختم ہو جاتی ہے۔ جب تک ہم دلیل سے بات کریں گے، شعور سے بات کریں گے، ہو ہی نہیں سکتا کہ کبھی کوئی مس ہینڈلنگ ہو یا کوئی اس طرح کی بات ہو سکے۔ سجاد میرا بیٹا ہے، میرا چھوٹا بھائی ہے، انہوں نے جو بات کی، اشتیاق خان صاحب نے بات تو آپ سے کی، لیکن میسج ہم ممبران پنجاب بار کونسل کو دیا۔ سی جے پاکستان عمر عطا بندیال صاحب، میں انتہائی مشکور ہوں ان کا پنجاب میں انٹرفیرنس نہیں بنتی تھی، لیکن انہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ انٹرفیرنس کی۔ اس جگہ پہ میں شکر گزار ہوں چیف جسٹس پنجاب محمد امیر بھٹی صاحب کا، اور میں توقع کرتا ہوں کہ وہ ہمارے تقاضوں پہ، ہمارے جائز تقاضوں پہ ہماری بات مان بھی رہے ہیں اور ہماری بات مانیں گے بھی صحیح، اور ڈیپینڈ کرتا ہے آپ دوستوں پہ کہ آپ آنے والے ٹائم میں کیسی قیادت منتخب کرتے ہیں، کہ جو کام ہم ادھورے چھوڑ، میں آپ کو ایک مزیدار بات بتاؤں، چودھری مشتاق صاحب مجھ سے بڑے ناراض تھے، میرے چھوٹے بھائی ہیں، انہوں نے جھنگ بار کا ایک فنکشن کیا، اس دن انہوں نے مجھے وہاں انوائٹ کیا، میں لاہور سے چل پڑا جھنگ بار کے لیے، لیکن مجھے کوئی چیف جسٹس صاحب کی طرف، لاہور کے چیف جسٹس صاحب کی طرف سے کوئی احکامات تھے، ان کی میٹ ویٹ کرنے کے لیے میں جھنگ نہ آ سکا۔ آج وہ بھی کچھ مجھ سے راضی ہوئے۔ میں جس دن چیف جسٹس صاحب سے یہ لاسٹ ٹائم ملنے کے لیے گیا، کیونکہ لارڈشپ بھی ملتان سے ہیں، اس لیے میرا ان سے تعلق بڑے بھائی اور چھوٹے بھائی والا ہے، تو انہوں نے مجھے کہا کہ جعفر تمہارا سال بڑا مشکل سال گزرا، بڑے کرائسس دیکھے تم نے۔ تو پتہ نہیں کیوں میں نے لارڈشپ کو کہا، میں کہ لارڈشپ یہ آندھیاں اور طوفان ضروری نہیں کہ یہ تباہی کے لیے آئیں، بعض اوقات یہ آندھیاں، یہ طوفان، یہ کرائسس آپ کو نکھارنے کے لیے، آپ کو اونچا اڑانے کے لیے آتے ہیں۔ میں خوش قسمت ہوں کہ مجھے اللہ نے اس آڑے وقت کے لیے چنا، اور میں نے اپنی عقل، سمجھ، بوجھ، اپنے صبر کے ساتھ جتنا بھی بہتر کر سکتا تھا میں نے کیا۔ یہ جو تقاضے سجاد بھائی نے کیے، جو متعلقہ ہیں جوڈیشری سے، جمعے والے دن میری الوداعی ملاقات ہے، میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں کہ ہز لارڈشپ مسٹر جسٹس چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ محمد امیر بھٹی صاحب راجہ قمر صاحب کو خود احکامات دیں گے، آپ کی باؤنڈری وال کے، آپ کے سیکیورٹی گیٹ کے، جو آپ کی جوڈیشری سے متعلقہ معاملات ہیں وہ انشاءاللہ جمعے والے دن ہی کمپلیٹ ہوں گے۔ امتیاز لونا صاحب، میاں مہران صاحب اور چودھری مشتاق صاحب، ان تینوں کا تقاضا تھا کہ جعفر جا جو رہے ہو تو کیا دو گے۔ میں لاسٹ ٹائم چودھری مشتاق صاحب اور میں حاضر ہوئے تھے، ہم نے کیوں سہولت کی جو پورے پنجاب میں ہم دے رہے ہیں وہ سہولت دی تھی۔ آج 2 سال کی کتابیں اور 23 بکس جو پنجاب بار نے پبلش کی ہیں، 2 میجر ایکٹ، میاں مہران صاحب، چودھری مشتاق صاحب اور امتیاز لونا صاحب انشاءاللہ تعالی ودن 2 اور 3 ڈیز آپ کو ڈیلیور کر دیں گے۔ اس کے علاوہ آخر میں آپ دوستوں کو ایک چیز ضرور کہوں گا کہ ایک عام انسان کی نسبت، کیونکہ یہ وکیل میرے رب کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور ہمارا کام ہی مظلوم کی حمایت کرنا ہے۔
اس لیے اس معاشرے میں، اس پاکستان میں ہماری ذمہ داری ایک عام پاکستانی کی نسبت کہیں زیادہ ہے کہ ہم نے رول آف لا اور کانسٹیٹیوشن کی برتری کے لیے کام کرنا ہے۔ اس کے لیے مد مقابل کوئی بھی ہو، یاد رکھیے گا حق سچ کی بات کہنا مشکل ضرور ہے۔ میں نے نہیں دیکھا کبھی حاسد یا کسی ظالم نے کسی کی خوشی چھین کے وہ اندر سے خوش ہوا ہو، میں نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ یہ جو اس وقت ہماری جوڈیشری ایک بہت بڑے امتحان میں سے گزر رہی ہے کہ اس کو الج کیا جاتا ہے کہ طاقتور کے لیے علیحدہ قانون ہے اور ایک کمزور کے لیے علیحدہ قانون ہے۔ ہم نے اپنی جوڈیشری کا دستِ راست بننا ہے، ہم نے اپنے اس ڈپارٹمنٹ کو مضبوط کرنا ہے اور یہ ثابت کرنا ہے کہ کوئی بھی انسان قانون سے بالاتر نہیں ہے، کیونکہ ہمارے پیارے نبی نے یہ فرمایا تھا، اپنی بیٹی کے بارے میں یہ فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ بھی اس جگہ ہوتی تو میں فاطمہ کے لیے بھی وہی سزا منتخب کرتا جو سزا ایک عام مسلمان کے لیے ہے۔ میں دعا گو ہوں آپ تمام دوستوں کے لیے۔ ہاں، وکلا کالونی کی بات کی سیکٹری صاحب نے، سیکٹری صاحب بڑے ماشاءاللہ گفتار پہ ماہر رکھتے ہیں۔ ہماری گورنمنٹ آف پنجاب سے یہ معاملات طے تھے اور طے ہیں کہ جہاں جہاں گورنمنٹ لینڈ ہے وہ وہاں پہ وکلا کالونی مارد وجود میں لائیں گی۔ اے سی صاحب موجود ہیں، میں ویسے کوشش کروں گا سجاد اور کیسر اگر ایک اپلیکیشن تھرو سیشن جج صاحب ہمیں بھجوا دیں تو وہ گورنمنٹ آف پنجاب کے ذریعے یہ میں آپ سے وعدہ کر کے جا رہا ہوں، کیونکہ آپ کے پاس گورنمنٹ وہ پڑی ہے، پراپرٹی پڑی ہے، آپ کو ضرور انشاءاللہ تعالی وہ کوئی بھی حکومت ہو، برسر اقتدار پنجاب بار میں کوئی بھی گروپ ہو، ذرا وہ وکلا کا نمائندہ ہے، ہم آپ کو وکلا کالونی ضرور لے کے دیں گے۔ آخر میں اس دعا کے ساتھ، کیونکہ بظاہر یہ عہدے بڑے خوبصورت ہیں، انہیں نبھانا بہت مشکل ہے۔ محترم پیدن بار شور کوٹ سیکٹری صاحب، ہمارے دور سے وائس چیئرمین بار کونسل سید طیار صاحب، اشتیاق خان صاحب، ممبر بار کونسل فیصل آباد سے جو آئے، مشتاق صاحب، حیدر نگیانہ صاحب، سیال صاحب، ہمارے جوڈیشل آفیسر، ہمارے سول جج صاحب جو منکیرہ سے تشریف لائے، ہمارے اے سی صاحب، انتظامیہ کے دیگر افسران، میرے عزیز وکلا بھائی، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں بار ایسوسیشن شور کوٹ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور عزت بخشی۔ آفس بیرر شور کوٹ جو نئے الیکٹ ہوئے، ان کو اپنی دلی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں اور جانے والوں کے لیے نیک تمنائیں ان کے ساتھ اور ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہوں گی۔ میری تعیناتی کو تقریباً 1 سال ہونے والا ہے۔ میرا جنگ سے عقیدت کا بھی رشتہ ہے، کئی دوستوں کو نہیں پتہ ہوگا جو لاہور سے یا دور سے آئے ہیں۔ میں جب پیدا ہوا ہوں تو میرے ساتھ سلطان کا لفظ والد صاحب نے اس ہستی کی وجہ سے قمر سلطان رکھا تھا، تو میں جنگ کو دوسرا اپنا گھر بھی سمجھتا ہوں۔ شور کوٹ آنا مجھے آج بھی 72، 73، 74، 75 والد صاحب کے ساتھ شور کوٹ شہر کی یادیں ہیں، جب بالکل ایک چھوٹا سا دیہات لگتا تھا، اب تو بہت بڑا شہر ہو چکا ہے۔ اور میرے لیے یہ بھی اعزاز ہے کہ میں آج پھر
یہاں ایز اے سیشن جج جنگ سرو کر رہا ہوں۔ میرے بڑے محترم بھائیوں نے مختلف عدلیہ، بار اور بینچ کے خیالات کا اظہار کیا ہے۔ میں صرف یہی ریکویسٹ کروں گا، بار ہو یا ہمارے بینچ کے ممبرز ہوں، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ ان کا کام اگر آج ہونے والا ہے تو آج کریں، وہ بڑی مشکل سے کچہری پہنچتے ہیں۔ ہڑتالیں زیادہ ہو رہی ہیں، میں نہیں کہتا کہ کوئی ایشوز پہ نہ ہڑتال کریں، لیکن ہڑتال اگر کسی کے گھر کو خوشی غمی ہوئی ہے تو آپ متعلقہ جج صاحبان سے ریکویسٹ بھی کر سکتے ہیں کہ آج ہم نے اس خوشی غمی میں شریک ہونا ہے، شاید ہم آج پیش نہ ہو سکیں تو حاضری کی استثناء دی جائے، تاکہ نہ تو دائری بند ہو، نہ ہی لوگ کچہری پہنچ کے ان کو ڈسٹربنس ہو۔ دیگر میں نے کئی دفعہ دیکھا ہے کہ دائری بند ہے، لوگ ملتان سے آ رہے ہیں، ٹوبہ سے آ رہے ہیں، فیصل آباد سے آ رہے ہیں، ہمیں بھی تکلیف ہوتی ہے۔ تو چھوٹی باتوں پہ میں ریکویسٹ کروں گا کہ بلا جواز ہڑتال نہ کی جائے، کیونکہ لوگ ہمیں جس طرح انسان اپنا معاشرہ ہمارا ہسپتالوں سے مطمئن نہیں ہے، انجینئر سے مطمئن نہیں ہے، وردی پولیس والوں سے مطمئن نہیں ہے، تو کم از کم اپنا ہمارے سے تو بار اور بینچ سے تو مطمئن ہو کہ یہاں تو کچھ کام ہونا چاہیے۔ میں آج بھی یہ کہتا ہوں کہ میں نے 5-6 اسٹیشن پہ سرو کیا ہے، یقین مانیں وکلاء تعاون کریں، 6 سے 8 مہینے کیس رہتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے یہ جب 15 فروری 2022 کو چارج لیا تو میرے پاس 160 کیس کی پیڈنسی تھی، صرف 2 ہیں پرانے کیس، صبح وہ فیصلہ ہو جائیں گے۔ میں اپنے سارے بھائیوں کو یہی کہتا ہوں، اپنے جوڈیشل افسران کو، کہ آپ کوشش کریں اور اس میں معاونت وکلاء بھائیوں کی ہونی چاہیے۔ بار کا پریشر بینچ پہ ہونا چاہیے کہ آپ کام کریں، نہ کہ یہ ہونا چاہیے کہ آج ہم نے پیش نہیں ہونا اور تاریخیں لے کے چلے جائیں۔ دوسرا، ہمارے پریزیڈنٹ بار صاحب نے کہا چیمبرز کا، میں نے ریکمینڈ کر کے ہائی کورٹ بھیجا تھا، ہائی کورٹ آنریبل ہائی کورٹ نے بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کی اسپیسیفک رپورٹ مانگی تھی، وہ میں نے اس دن راشد صاحب کو بھی کہا تھا کہ وہ جلد از جلد بھجوائیں تاکہ آپ کی فائنل اپروول ہائی کورٹ سے ہو جائے۔ دوسرا، ہمارے محترم شاہ صاحب نے یہ فرمایا کہ سیکورٹی اور باؤنڈری وال کا، یہ پچھلی میٹنگ میں بھی ہم نے ایکسن بلڈنگ صاحب کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ہمیں ایسٹیمیٹ بنا کر بھیجیں، ہم ہائی کورٹ فارورڈ کر دیتے ہیں تاکہ وہاں سے گرانٹ سینکشن ہو جائے اور اس کی سیکیورٹی اور اس کی رینوویشن ہو سکے، کیونکہ بلڈنگ ڈپارٹمنٹ کے پاس موجودہ وسائل ہے نہیں ہیں۔ اور یہ ہم نے ان کے سامنے ڈپٹی کمشنر صاحب سے بھی ریکویسٹ کی، جنہوں نے کہا کہ ہمارے پاس فنڈ نہیں ہے، اس کے لیے آپ علیحدہ ریکویسٹ بھیجیں۔ اس کے علاوہ جو انہوں نے دیگر مطالبات انتظامیہ کے متعلقہ بیان کیے ہیں، ہم نیکسٹ میٹنگ میں انشاءاللہ ڈی سی صاحب کے ساتھ اس کو فی الفور حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ باقی اب کافی بھائیوں نے مختلف خیالات کا اظہار کیا، میں آپ کو ایک بار آپ کا سب کا مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے مدعو کیا، اور خصوصاً جو ہمارے سینئر وکلاء لاہور سے، ملتان سے، فیصل آباد سے آئے، دیگر مہمان آئے، انہوں نے اس تقریب کو رونق بخشا، میں ان کا بھی شکر گزار ہوں کہ وہ آپ خصوصی اپنا ٹائم نکال کے یہاں آئے۔ آپ کا یہ بھی میں ان بھائیوں کو کہتا ہوں کہ جنگ کے بار اور بینچ کے مثالی تعلقات ہیں۔ مجھے اعلیٰ عدلیہ میں 2 دفعہ مدعو کیا گیا تو میں نے وہاں پر گڈ نہیں کہا، ایکسیلنٹ کہا۔ فرمائشی گیت پیش کر رہا ہوں، پنجابی گیت ہے یہ۔ پہلی باری پہلی باری اکھیاں نے تکیا، اے اچھیا تکے اکے، ہائے مار سٹیا، ہائے مار
सोच विच पै के हसदे ओ हासा जेड़ा जोरा जोरी डकिया एहो जिहा तकिया के हाय मार सुटिया हाय मार सुटिया पहली बारी पलकां दे सिरे तिखे नैनां ते पाके पलकां दे सिरे तिखे नैनां ते पाके इक वारी वेख मैनूं फिर शर्मा के भुलदा नी मज़ा तेरी दीद वाला चखिया एहो जिहा तकिया